روشنی دینے والا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے اگایا ہے تمہیں جیسے زمین سے اگایا جاتا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تمہیں اس میں لوٹا دے گا. ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں ایسے نکالے گا جیسے نکالا جاتا ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو. قال نوح ربی، اب یہ ساری بات انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں. نوح علیہ السلام کا خلوص بھی، ان کی محنت بھی، ان کی مشقتیں بھی، واقف ہے نوح علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام پھر بھی اللہ کے سامنے یہ ساری اپنی کوشش پیش کر رہے ہیں. ڈائریکٹ اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کر رہے، دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ آج اگر میں ان کے لیے یہ بد دعا والے الفاظ ادا کرنے لگا ہوں تو اس کے پیچھے میری 950 سال کی انتھک محنت بھی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں چند لمحوں میں مایوس ہو گیا ہوں. فرمایا قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور پیروی کی اس کی جسے اس کے مال اور اولاد نے نہیں بڑھایا مگر خسارے میں. ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے چال چلی بہت بڑی چال. وقالوا، اور وہ کہتے رہے، لا تذرن آلہتکم، ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواع، نہ ود کو چھوڑنا نہ سوا کو چھوڑنا. ولا یغوث، اور نہ یغوث کو. ویعوق، اور نہ ہی یعوق کو. والنصر، اور نہ ہی نصر کو. وقد اضلوا کثیرا، اور یقیناً انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے میرے رب آپ ان ظالموں کو نہ بڑھائیں مگر صرف گمراہی میں. مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا، تو وہ آگ میں داخل کر دیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پایا. وقال نوح ربی، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب. دیکھیے ذرا وہ دکھی دل سے کیسی صدا نکلتی. اتنی محنتیں کرنے کے بعد بھی اگر دنیاوی نتیجہ نہ نکلے تو بہرحال وہ قلب بشر تو ہے نا، وہ دل تو ہے جس میں یہ دکھ پیدا ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں میں سے کسی ایک کو بھی بستا ہوا نہ چھوڑیے گا. اہل کفر میں سے کوئی زندہ نہ باقی رہے. پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے. انکا ان تذرہم، بے شک اگر آپ انہیں زندہ چھوڑیں گے، یضل عبادک، یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے. جو چند ایک ایمان لانے والے ہیں وہ بھی ان کی باتیں سن کے گمراہ ہوں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جنم نہیں دیں گے مگر نافرمان اور سخت کافر کو. اولاد اپنے والدین کے نقش قدم پر چلا کرتی ہے. یا اللہ اگر آپ ان کافروں کو زندہ چھوڑیں گے تو ان کی اولادیں بھی کافر ہی ہوں گی. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دیں. والی والدیا، اور میرے ماں باپ کو بھی. ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور اسے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو نہ بڑھائیں مگر صرف بربادی میں. سورۃ الجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میری جانب وحی کی گئی ہے. انہ استمع نفر من الجن، بے شک قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے بہت غور سے سنا. فقالوا، تو کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا فصیح و بلیغ. جنات نے گواہی دی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کو سنا. اچھا یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ آج کے جو سائنس زدہ اذہان ہیں وہ شاید جنات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نظر آنے والی شے نہیں ہے،
ان کی گفتگو سنی نہیں جا سکتی، ان کو اپنی بات سنائی نہیں جا سکتی، انہیں حواس خمسہ پہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کوئی خاص کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنے کی شے ہے کہ ہم نے اس سے پہلے سورۃ الرحمن پڑھی ہے، اس میں ذکر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں سے ایک دلیل میسر آ گئی۔ پھر اس سے پہلے ہم یہ روایت پڑھ چکے ہیں حدیث مبارکہ میں بھی اور خود قرآن کی آیت میں بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب جنات کو قرآن سنایا، جب سورہ رحمان سنائی تو وہ جواب دیتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہتے ہیں جب میں پڑھتا تھا کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو جواب دیتے تھے جنات اس کا کہ اللہ ہماری کیا مجال ہے، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، اللہ ہی کے لیے شکر ہے، اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ جنات کا وجود ثابت ہے قرآن سے، اور پھر اب یہ سورہ مبارکہ جس کا نام ہی سورہ جن رکھا گیا ہے، اور اس میں بھی الفاظ وہی ہیں کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور پھر وہ اس پر ایمان لائے۔ یہدی الی الرشد، انہوں نے کہا یہ قرآن مجید ہے جو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وانہ تعالی جد ربنا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے نہ اولاد بنائی، یعنی جنات بھی اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ان جنات نے کہا ہمارے اندر ایک بے وقوف ہوا کرتا تھا جو اللہ کے بارے میں زیادتی کی بات کرتا تھا، اور یہ بے وقوف کون تھا؟ ابلیس۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے سمجھا تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انہوں نے ان جنات کو سرکشی میں بڑھا دیا، بھائی اشرف المخلوقات اپنے مسائل کا حل کرنے ہمارے پاس آ رہی ہے، یہ حضرت انسان جنات سے مدد مانگ رہے ہیں، تو وہ جنات بھی سرکش ہو گئے۔ فزادوہم رہقا وانہم ظنوا کما ظننتم، اور بے شک وہ گمان کرتے تھے جیسے تم گمان کرتے ہو، الن یبعث اللہ احدا، کہ اللہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا دوبارہ۔ وانا لمسنا السماء، اور جنات نے کہا بے شک ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہرے سے اور شعلوں سے بھر دیا گیا ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے اس میں بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے، آسمان کی باتیں سنا کرتے تھے، اللہ کے فیصلوں کو، مستقبل کے فیصلوں کو پہلے سے جان لیا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اور جو کوئی اب غور سے سننے کی کوشش کرے گا، کان لگائے گا، جاسوسی کرنے کی کوشش کرے گا آسمانوں میں، یجد لہ شہابا رصدا، وہ اپنے لیے گھات میں لگا ہوا ایک شعلہ پائے گا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ پتہ نہیں زمین والوں کے لیے برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور جنات نے کہا بے شک ہم میں نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی جنات میں بھی انسانوں ہی کی طرح دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایمان لانے والے اور کفر کرنے والے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے انسانوں کو ایک خاص نسبت سے نوازا ہے، اس لیے کہ جنات میں الگ سے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ جن جن پیغمبروں کو انسانوں میں بھیجا گیا ہے وہی اصل میں جنات کے رسول قرار پائے ہیں۔ لہٰذا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود جنات تھے، انہوں نے قرآن مجید سنا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پر تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم سمجھ چکے ہیں، أَن لَن نُعْجِزَ الْأَرْضَ
أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی ہم اسے بھاگ کر یعنی آسمان میں عاجز کر سکیں گے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور بے شک ہم نے ہدایت کو سن لیا، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو پھر جو اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو وہ نہیں ڈرے گا کسی نقصان سے اور نہ ہی کسی زیادتی سے، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور جنات نے کہا بے شک ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ ظالم بھی ہیں، وَمَنْ أَسْلَمَ، تو جس نے فرما برداری اختیار کر لی، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کر لیا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مجھے وحی کیا گیا کہ اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں وافر پانی پلاتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس نعمت میں آزما لیں، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے رخ پھیر لے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اسے سخت عذاب میں داخل کر دے گا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا کرو ان مسجدوں۔ یوں تو یہ ہدایت سب سے پہلے مشرکین مکہ کے لیے تھی، تم دیکھو تو صحیح تم کرتے کیا ہو، ایک طرف تم اسے اپنی سعادت سمجھتے ہو کہ تم نے بیت اللہ میں آنے والے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تم نے انہیں پانی پلانا ہے، تم نے آب زمزم کی تقسیم کرنی ہے، تم نے حاجیوں کا خیال کرنا ہے، تم نے ان کی میزبانی کرنی ہے، اسے تم اپنی سعادت سمجھتے ہو۔ دوسری طرف تم ذرا یہ تو دیکھو تم نے کیا کیا ہے، تم نے اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا ہے، تم نے 360 بت لا کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیے، شرک کرتے ہو تم اللہ کے گھر میں رہ کے۔ عمومی طور پہ حکم ان کے لیے، لیکن بہرحال پوری امت مسلمہ کو کہا گیا ہے۔ اس وقت تو کوئی گمان ہی نہیں ہوتا تھا، مسجد نبوی بنائی گئی ہے اور مساجد بنائی گئی ہیں، کوئی گمان تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مسجدوں میں پکارا جائے گا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، دیکھو اللہ کے سوا مسجدوں میں کسی اور کو پکارا نہ کرو، کسی اور سے نہ مانگا کرو۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا تو مسجدوں کے باہر بھی جائز نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ مسجدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسجدیں شرک کا گڑھ بنے گی، جب مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے گا، جب مساجد فتنہ و فساد کی جگہ بن جائیں گی، سب نہیں لیکن بہرحال اب بھی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں سے فرقہ واریت کی ہوائیں چلائی جاتی ہیں، جہاں اللہ کے سوا اللہ کے غیروں کو پکارا جاتا ہے۔ اب تو بعض جگہوں پر موسیقیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، موسیقی بجائی جاتی ہے، پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، شاید وہی کلیساؤں والا جو ماحول ہے وہ مسجدوں میں پیدا ہونے جا رہا ہے۔ فرمایا مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان مسجدوں میں خالصتاً اللہ کو پکارا کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، يَدْعُوهُ، وہ اسی اللہ کو پکارتا ہے، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو لگتا ہے کہ وہ اس پر سارے کے سارے مل کے ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ سب کے سب بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اپنے ان خود ساختہ باطل معبودوں کو پکارا کرتے تھے، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے، تو ان مشرکین مکہ کو اس کی تکلیف ہوا کرتی تھی، غصہ آتا تھا ان، یہ ہمارے معبودوں سے مدد کیوں نہیں مانگتے، یہ ان کے سامنے سجدے کیوں نہیں کرتے، اس صرف اللہ کو کیوں پکارتے ہیں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انما ادعو ربی، بے شک میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں،
وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّهِ أَحَدًا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، فرمائیے بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی بھلائی کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، بے شک مجھے اللہ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں اس کے سوا پناہ کی کوئی جگہ نہیں پاؤں گا. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر اللہ کی طرف سے پہنچا دینا اس قرآن کو بھی اور دوسرے پیغامات کو بھی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. قیامت ان کی نظروں کے سامنے آ جائے گی. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، وہ جان لیں گے کہ مدد کرنے کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ کمزور ہے. وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون تعداد میں کم ہے. یعنی جن کو یہ دنیا میں پکارا کرتے تھے ان کی کیا حیثیت ہوگی قیامت کے دن، اچھی طرح معلوم ہو جائے. قُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، آیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے ابھی اس میں کچھ مدت رکھتی ہے. قیامت کے وقت کے بارے میں کسی کو اللہ کے سوا علم نہیں ہے. عالم الغیب، وہ اللہ غیب کو جانتا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا. قیامت کا وقت اللہ نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا. حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سوال کرتے ہیں، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. اور پھر آپ جبرائیل علیہ السلام سوال پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الساعہ، ذرا مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی. سب سے زیادہ انسان جس سوال پر کیوریس ہے، تجسس، یہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکل آنسر دیا ہے کہ نہ سوال کرنے والے کو اس کا علم ہے اور نہ جواب دینے والے کو علم ہے. اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس. ہاں، اللہ نے اپنے علم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرور عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی شرائط بتا دی. اشراط الساعہ، قیامت کی شرطیں کیا ہوں گی، قیامت کے قریب کے حالات کیا ہوں گے، یہ بتایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھے ہیں وہ حالات ہم اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شرطیں بتائی ہیں، جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، پوری ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آئے گی تو موسیقی عام ہوگی، ہو چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آئے گی، زنا عام ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا، ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آئے گی، اولاد اپنی والدین سے ایسے سلوک کرے گی جیسے مالکن اپنے کنیز سے کرتی ہے. یہ بھی معاملہ ہم نے دیکھ لیا. فرمایا لوگ حرام کھانے لگیں گے، سود عام ہو جائے گا، شراب مختلف ناموں سے پی جانے لگے گی، گھر گھر سے موسیقی کے آلات برآمد ہوں گے، لوگ کھلے عام اعلانیہ سود کھایا کریں گے. کون سا ایسا کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور نہیں ہوا اب تک، سوائے ان بڑی نشانیوں کے؟ دجال کا ظاہر ہونا، حضرت مہدی کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا. اور یہ بھی اب محسوس ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے چند سال باقی ہے. اور اس میں ایک حدیث بہرحال ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر امت کو اللہ نے ایک دن ضرور عطا فرمایا. مجھے امید ہے اللہ میری امت کو 1.5 دن کی مہلت دے. ہر امت کو کتنی ملی؟ 1 دن کی مہلت. میری امت کو 1.5 دن کی مہلت ملے گی. تو 1 دن اللہ کے ہاں کا وہ ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. اور 1.5 دن سے کیا مراد ہوا؟ 1500 سال. اور آج ہم 1443 ہجری کے رمضان میں اس وقت موجود، تقریباً 57 سال باقی رہ گئے. معلوم ہوتا ہے کہ اب ان بڑی نشانیوں کا ظہور بھی زیادہ دور نہیں رہ گیا.
فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احد، اللہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا. وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. الا من ارتضى من رسول، مگر اسے جو وہ کوئی رسول پسند فرما لے. فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے محافظوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کی حفاظت کا خاص اہتمام فرماتے ہیں. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ ظاہر کر دیں جو انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس نے احاطہ کر رکھا اس کا جو ان کے پاس ہے. وَأَحْصَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو انہوں نے گن گن کے شمار کر رکھا ہے. سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والا. اس لیے کہ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے. آپ نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، نافذ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے اندر کچھ روحانی طاقت ہونی چاہیے، اور وہ روحانی طاقت آپ کو میسر آئے گی تو نماز تہجد سے میسر آئے گی. قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے کے سوا قیام کیا کریے. کچھ حصے میں آپ کو اجازت ہے آرام کرنے کی، سونے کی، نیند پوری کرنے کی، لیکن باقی وقت میں قیام کریں اپنے رب کے حضور. نصفہ، آدھی رات کا قیام کریں. او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر لیں. او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لیں. معلوم ہوا کہ جس شخص کو جتنی استطاعت ہو، جتنی ہمت ہو، اتنا قیام کرے. اتنی دیر راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے. فرض نہیں کیا گیا، کوئی وقت واضح نہیں کیا گیا. ترغیب ہے، جتنا زیادہ آپ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور قیام کر سکتے ہیں تو یہ آپ کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے. میں صرف ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قیام اللیل، اپنی راتوں میں اللہ کے حضور قیام کرنا، یہ کتنی اہم بات ہے. بھائی اس میں امت مسلمہ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کا جواب نہ دے سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری بیویوں میں سب سے محبوب، سب سے لاڈلی بیوی کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. اس قدر محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کے آخری حصے میں، آخری دنوں میں اپنی باقی بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت طلب کیا، اگر تم مجھے اپنے حقوق معاف کر دو تو میری خواہش ہے میں اپنی زندگی کے آخری دن عائشہ کے پاس گزاروں رضی اللہ تعالی عنہا. وہ بیوی جس سے محبت کی حد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن ان کے حجرے میں گزارے. جب مسواک چبا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک کو دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چبائی ہوئی مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اس کائنات میں جو آخری شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئی ہے وہ سیدہ عائشہ کا لعاب دہن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس قدر محبت، اس قدر محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب جسم سے جدا ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. اس قدر محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ محبت ہے. اور اس قدر محبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ عائشہ کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجئے گا، میں اپنی بیویوں میں حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میں ان میں عدل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن اس محبت کا کیا کروں؟ یہ محبت آپ نے مجھے جو عائشہ کے لیے عطا فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ محبت شاید دوسروں کے لیے میرے دل میں نہیں ہے. اس قدر محبت ہے، اس قدر. میں کل بھی سورہ تغابن کے ذیل میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے تھے تو ساری امہات المومنین کا خیال ہوتا تھا کہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی. اتنی محبت. اور وہی اماں عائشہ روایت کر رہی ہیں، سب سے محبوب بیوی، سب سے لاڈلی بیوی، روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، کئی دن کے بعد باری آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے. رات کا وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ حق تو تمہارا ہے مجھ پر، لیکن اگر تم مجھے اجازت دو تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب کے حضور قیام کروں. اس کا مطلب ہے اس محبوب بیوی سے بھی زیادہ محبوب کیا شے؟ قیام اللیل، اللہ کے حضور کھڑے ہونا. اور پھر وہ روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، پوری رات عبادت ہو رہی،
پوری پوری رات اللہ سے مانگا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کو کمی تھی کسی شے کی؟ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی کمی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بہترین حسن دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا اخلاق، جو کچھ بھی اللہ کے نبی کو دیا گیا سب سے ٹاپ کلاس دیا گیا. دنیا میں کوئی کمی نہیں. اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا نہیں، مقام محمود کا وعدہ ہے. سب سے اونچی جگہ، سب سے عزت والی جگہ. بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. مانگتا تو وہ ہے جس کے پاس کسی شے کی کمی ہو. اللہ کے رسول کو تو کمی کوئی نہیں. ساری ساری رات قرآن پڑھا جا رہا ہے، ساری ساری رات قیام کیا جا رہا ہے، ساری ساری رات. ام المومنین فرماتی ہیں سینے سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے ہم ہنڈیا کو آگ پہ رکھتے ہیں تو اس کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں. پیروں پہ ورم آ جایا کرتے تھے، سوجن ہو جایا کرتی تھی، آبلے پڑتے تھے. اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب ذرا جواب سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے 2 چیزیں مانگتا ہوں. جب قبولیت کی گھڑی ہے اور اللہ کے رسول کی تو سب دعائیں مقبول، میں 2 چیزیں مانگتا ہوں. میں ایک اللہ سے آخرت کی کامیابی مانگتا ہوں، اور دوسرا میں اپنی امت کی مغفرت کا طلبگار ہوتا ہوں. کون سی امت؟ جس کو اللہ کے نبی کا نام بھی نہیں پتا. کون سی امت؟ جسے کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا. کون سی امت؟ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھ کے قیام کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے، میرے لیے اور آپ کے لیے. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور اب اس رات کے حصے میں جتنا آپ کی آسانی کے مطابق ہو، آدھی رات، آدھی سے کچھ کم، آدھی سے کچھ زیادہ، جیسے آپ کو سہولت ہو، جتنی آپ ہمت کر سکیں، راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہو اور کیا کریں؟ ورتل القرآن ترتیلا. ٹھہر ٹھہر کر، خوب ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ اللہ کا قرآن پڑھا کریں، تلاوت کریں اس کی. اس لیے کہ یہ جو قرب کی گھڑیاں ہیں، یہ جو اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے، وہ یہی ہے کہ رات کو اٹھا جائے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. اس تہجد کے جتنے فضائل ہیں اور جتنے فوائد ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی بیان نہیں کیے جا سکتے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری بال ڈالنے والے ہیں. ایک بھاری ذمہ داری آپ پر آ رہی ہے. ساری دنیا میں، سارے جزیرہ نما عرب میں آپ نے اللہ کا دین قائم کرنا ہے. آپ نے جنگیں لڑنی ہے، آپ نے میدان جہاد میں کھڑے ہونا ہے، آپ نے مشرکوں کی جان لینی بھی ہے، اپنی جان پیش بھی کرنی ہے. بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اور اس بھاری ذمہ داری کے لیے آپ تیار ہوں گے تو اس روحانیت کے ذریعے سے جو آپ کو تہجد کی نماز میں میسر آئے گی. اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعًا، بے شک رات کا اٹھنا بڑا سخت ہے اس نفس کو زیر کرنے میں، اس کو دبانے میں. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات کرنے میں زیادہ درست ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کی گفتگو میں، اس کے کلام میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اس کی زبان کی گریں کھول دیتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جو راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے لیے دن میں طویل مصروفیت ہے. اللہ جانتے ہیں آپ سارا دن اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں، آپ صبح سے شام تک لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں. ہمیں آپ کی مشقت کا علم ہے، لیکن آپ رات کو جب تھک ہار کے گھر لوٹیں، کچھ دیر نیند پوری کر لیں، کچھ دیر آرام ضرور کر لیں، لیکن بہرحال پھر اٹھیں اللہ کے حضور. اس لیے کہ دن میں کیے جانے والے کام میں اگر تاثیر پیدا ہوگی تو وہ رات کی تہجد کے ذریعے سے پیدا ہوگی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے جڑ جائیں.
رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، آپ اسے اپنا وکیل بنا لیں، آپ اسے اپنا کارساز بنا لیں، وہ آپ کا ہو گیا، آپ کو نہ دنیا میں کسی شے کی ضرورت ہے نہ آخرت۔ وہ ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ ہوا، ہمارے ایک دوست وکیل ہیں، تو کسی حوالے سے ان سے ملنے جانا ہوا، تو کچہریوں میں بڑا رش تھا۔ یہ جو روز مرہ کی روٹین ہے نا، اس سے انسان دین سیکھنے کی کوشش کرے تو ایسی حکمتیں اللہ کھولتا ہے اس کے سامنے۔ تو بڑا رش تھا، تو وہ خود لینے کے لیے تشریف لائے، تو میں ان کے ساتھ اندر کی طرف جا رہا تھا، بہت سارے لوگ کھڑے تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یہ اتنا رش ہے تو یہ سارے لوگ کیا کیسز کے سلسلے میں آئے؟ انہوں نے کہا جی کچھ سائل بھی ہوتے ہیں، کچھ وکلاء بھی ہوتے ہیں، کچھ منشی بھی ہوتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی آئے ہوتے ہیں، اور کچھ دہاڑی دار بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے بھائی؟ کہنے لگے دہاڑی دار ہوتے ہیں، اگر آپ نے اپنے کیس میں آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ جیت جائیں، اپنے کیس کو مضبوط کریں، آپ کے جیتنے کے امکانات بڑھ جائیں آپ کے کیس میں، تو آپ یہاں سے نا کچھ 2 4 5 7 2 نمبر قسم کے گواہ لے لیں، یہ آئیں گے آپ کے حق میں گواہی دیں گے، آپ کا کیس مضبوط ہو جائے گا، آپ کے جیتنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو میں نے کہا اگر 100% کیس جیتنا ہو تو کیا کریں؟ کہنے لگے 100% کیس جیتنے کا مطلب یہ ہے، طریقہ یہ ہے، آپ وکیل بھی نہ خریدیں، آپ گواہ بھی نہ خریدیں، آپ ڈائریکٹ جج خرید لیں۔ انہوں نے تو خیر مذاق میں بات کہی ہوگی، لیکن بہرحال ایک بڑی حقیقت واضح کر رہے ہیں۔ وہ جو مالک یوم الدین ہے، جس نے فیصلہ لکھنا ہے، جس نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ نے اسے اپنا بنا لیا تو آپ کی ناکامی کا کوئی امکان باقی نہیں بچے گا۔ آپ صرف اللہ کو اپنا بنا لیں، آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، فاتخذوا وکیلا، آپ اسے اپنا کارساز بنا لیں، وہ آپ کی سائٹ پر ہو گیا، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، نہ دنیا میں رسوائی اور ذلت ہو سکتی ہے نہ آخرت۔ واصبر علی ما یقولون، اور یہ جو کہہ رہے ہیں آپ پر تنقیدیں کرنے والے، آپ پر طنز کرنے والے، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیا کریں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے الگ ہو جائیں بڑے خوبصورت انداز سے کنارہ کرتے ہوئے، ان کو اگنور کریں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور مجھے اور ان کو چھوڑ دیجئے جھٹلانے والوں کو جو نعمتیں والے ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے، میں جانتا ہوں میں نے ان کو کیسے جواب دینا ہے، میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، لہٰذا آپ ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، وہ زقوم کا درخت جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، جب یہ کھائے گا تو اس کے گلے کو اور اس کے پورے جسم کو چیرتا ہوا چلا جائے گا۔ وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدًا علیکم، جو تم پر گواہ بھی ہیں، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تھے۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناه اخذا وبیلا، پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑے سخت انداز میں۔ فکیف تتقون ان کفرتم، تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس قیامت کی ہولناکی، اس کی شدت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دن تو بچوں کو بھی بڑھاپے کی طرف لے جائے گا۔ السماء منفطر به، اس دن کی شدت ایسی ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اس دن اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ 2/3 شب کے قریب قیام کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول قیام اللیل کے حوالے سے مختلف رہے ہیں۔
اور اللہ کو تخفیف کرنا پڑی ہے، کم کرنا پڑا اس کو. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثلثی اللیل 2/3 یعنی رات کے ایک حصے میں آرام کرتے تھے، 2 حصوں میں عبادت کرتے تھے. کبھی یہ ترتیب ہوتی تھی. وَنِصْفَهُ اور کبھی آدھی رات عبادت کرتے ہیں. وَثُلُثَهُ اور کبھی 1/3 شب عبادت کرتے ہیں. 2/3 حصے 2/3 آرام کرتے ہیں اور 1/3 جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ اور ایک جماعت اور بھی جو آپ کے ساتھ دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ یہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی ترغیب کی وجہ سے یہ بھی راتوں کو اٹھتے ہیں. آج کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 اور کبھی 2/3 رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ رات اور دن کا خوب اندازہ رکھتا ہے. علم ان لن تحصوہ جانتا ہے اللہ کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے. ایک مشکل ہو جائے گا معاملہ، ایک تکلیف دہ مرحلہ ہو جائے گا، بہت زیادہ مشقت ہو جائے گی. فتاب علیکم اس نے تم پر نظر کرم کی. یہ جو قیام اللیل کی فرضیت کا حکم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے امت پر بھی تھا، وہ اللہ نے امت پر سے واپس لے لیا. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ تو جتنا آسان ہو اتنا قرآن میں سے پڑھ لیا کرو رات کو. اور کچھ نہیں تو کم از کم 2 نفل تو پڑھا کرو، اتنا اہتمام تو کرو. علم ان سیکون منکم مرضی اللہ جانتے ہیں کہ تم میں سے بیمار بھی ہوں گے. یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر پاس کرتا ہے کہ جاؤ بھی 6 نماز بھی رات کو اٹھو پڑھا کرو. فرمایا نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ بیمار لوگ بھی ہیں. وآخرون یضربون فی الارض اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو زمین میں سفر بھی کرتے ہوں گے، مسافر ہوں گے. یبتغون من فضل اللہ اور وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، رزق کے لیے نکلے ہوئے، کاروبار کے لیے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ ایسے ہوں گے، کیا ہی بات ہے ان لوگوں کی، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکلے ہوں گے. فقرؤوا ما تیسر منہ تو جتنی آسانی ہے اتنا پڑھ لیا کرو، اتنی تلاوت کر لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض دو اور اچھا قرض دیا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اور جو تم اپنے لیے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وہ بہتر اور زیادہ بڑی شے ہے ثواب کے اعتبار سے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور اللہ کی بخشش مانگا کرو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. تہجد کی نماز کے وقت قبولیت کا ٹائم اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ رات کو اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ سو جاتا ہے تو مجھ سے بے وفائی کرتا ہے. لیکن اگر وہ رات کو اٹھے اور وہ وضو کرے اور وہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہو اور اس کے بعد وہ اس میں قرآن کی تلاوت کرے اور پھر وہ ہاتھ اٹھائے اور مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں تو میں نے اپنے بندے سے بے وفائی کی اور مجھے میری ذات کے جلال کی قسم ہے میں بے وفا نہیں ہوں. یہ مجھ سے مانگے گا میں لازماً اس کو عطا کروں. تو آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمانے والے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سنسیئر مشورہ آپ کو دے دیا. وہ مشورہ یہ ہے اس قبولیت کے وقت میں جب دعائیں قبول ہونے والی ہوں، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کر تمہیں خود پکار رہے ہوں کہ کوئی مانگنے والا ہے مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اس قبولیت کے وقت میں کیا مانگا کرو؟ واستغفر اللہ اللہ سے مغفرت طلب کر لیا کرو. سب سے اہم شے مانگ لو، سب سے قیمتی شے مانگ لو، اس لیے کہ ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورۃ المزمل کا اختتام ہے اور سورۃ المدثر کا آغاز ہے. یہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے دوسری وحی ہے. اس سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی تھی غار حرا میں اور اس کے بعد بعض علوم القرآن کے ماہرین کے مطابق سورہ مدثر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر اے لحاف میں لپٹنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ملی سورۃ العلق کی 5 آیات تھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ پر گھبراہٹ طاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کمبل اوڑھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو وفا شعار بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدان تھی، آپ کے مزاج سے واقف تھیں، انہیں محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سارا حال پوچھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ اس معاشرے میں اصلاح کے کام کرنے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ بالکل اس پر نہ گھبرائیں۔ تو یہ بہت بہت بڑی تسلی تھی جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب سے رسول اللہ کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری وحی آئی ہے، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے۔ اور اگر بہرحال کچھ تفصیل کا وقت ہو تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ پہلی 3 آیتیں سورہ مدثر کی اگر ہم پڑھ لینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 ذمہ داریاں اللہ کی جانب سے دی گئی تھی، تینوں کی وضاحت آ گئی۔ پوری سیرت بیان کرنی ہو تو ان 3 آیتوں میں بیان ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے لے کر 63 سال تک کیا کیا ہے، کیا اچیومنٹس ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا راستہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کرنے والے۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جیسی عظمت والی جگہ کو چھوڑ کر غار حرا میں جاتے اس لیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار تھے ان بتوں سے جو مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ ورنہ آپ کا کیا خیال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوگا کہ بیت اللہ کی عظمت کیا ہے؟ اگر ابو جہل جانتے ہیں تو کیا رسول اللہ نہیں جانتے ہوں گے؟ معاذ اللہ، اچھی طرح معلوم تھا، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ اس بیت اللہ کے اندر شرک کی نجاستیں اور گندگیاں ہیں جن کو صاف ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجاستوں سے، ان بتوں سے بیزار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے آتے تھے کہ آئسولیٹ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کریں اللہ کی۔ تو اس کو تو آتھینٹیکیٹ کیا، یا ایھا المدثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے المدثر، خود اللہ کی عبادت کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، توحید کے ساتھ ایمان لانے والے۔ پہلے 40 سالوں کی زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے ساتھ اللہ کو مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی شرک کا کوئی شائبہ تک پیدا نہیں ہوا۔ اپنی اصلاح، اپنی عبادت، اپنا تزکیہ، یہ پہلی شے ہے۔ لیکن صرف یہاں تک نہیں رہنا، یہ تو آپ کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کو نبوت ملی ہے، اب آپ کی کچھ ذمہ داریاں بڑی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ قوم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور پھر خبردار کیجیے۔ وہ جس راستے کو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، اللہ کی توحید کا راستہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ، اس کا پیغام پہنچائیں اللہ کے بندوں تک۔ یہ آپ کی دوسری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا قرآن سنائیں انہیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کو جنت کی بشارتیں دیں جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو جہنم سے خبردار کریں جو انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر تیسری شے، صرف دعوت تک نہیں، صرف تبلیغ تک نہیں، صرف چلوں سے روزوں تک نہیں، پھر آپ کو اس سے آگے جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بالفعل قائم کیجئے۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کر دیں۔ تو اللہ نے میرے کرنے سے بڑا ہونا ہے؟ اللہ تو پہلے ہی بڑے، اللہ تو سب سے بڑے۔ ہم روزانہ صبح سے شام تک یہ نعرہ مستانہ نہیں لگاتے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تو سب سے بڑے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے مراد یہ ہے اللہ کی بڑائی کو منوائیں، قائم کریں اسے۔ اور آپ کے معاشرے میں، آپ کے معاشی معاملات میں، آپ کے معاشرتی معاملات میں، آپ کے سیاسی معاملات میں سب سے اونچی حیثیت اللہ کو ہونی چاہیے۔ فیصلوں کا اختیار سوائے رب العالمین کے کسی کو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین اس کی ہے، اس پر حکم بھی چلے گا تو اسی کا چلے گا صرف۔ بس یہ 3 آیتیں، ٹوٹل 6 لفظ، پوری سیرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اس میں اللہ کے رسول نے مسواک بھی فرمائی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے اپنے ٹخنے بھی اونچے فرمائے ہیں، اس میں اللہ کے رسول نے امامہ بھی باندھا ہے۔ یہ سب سنتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جن 2 چیزوں کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا نا، یہ وہ سنتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے لے کر 63 سال 23 سالوں میں ایک لمحے کے لیے ترک نہیں کیا۔ ایک ہے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہنا، اور دوسرا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ سب سے متواتر سنتیں، مسواک بھی کریں، ٹخنے بھی اونچے کریں، سر پہ ٹوپی بھی لے لیں، داڑھی بھی رکھ لیں،
ساری سنتیں، لیکن سب سے متواتر سنت ہے دین کی دعوت اور دین کا قائم کرنا. آخری لمحے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. جزیرہ نما عرب میں دین قائم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بس اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب تو یہاں دین قائم ہو گیا بس کافی ہو گیا. نہیں، اب اس دین کو باہر نکلنا ہے. پھر وہ خطوط لکھے گئے ہیں، کبھی کسی بادشاہ کو بھائی دیکھو ایمان لے آؤ، کبھی کسی بادشاہ کو خط لکھا جا رہا ہے، کبھی کسی بادشاہ کو خط لکھا جا رہا ہے. اس لیے لکھے جا رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو پتہ لگے مکہ فتح ہو گیا، مدینہ میں دین قائم ہو گیا. یہ مت سمجھنا کہ بس آرام سے بیٹھ جائیں گے، باہر نکلنا ہے آپ کو. آپ کو اس پوری دنیا میں اس دین کو قائم کرنا ہے. اور صحابہ نے یہ میسج سمجھا ہے، بخوبی سمجھا ہے. گھوڑے لے کر سمندر کے اندر چلے گئے. اس جب سمندر نے گھوڑوں کو روک دیا نا، اور گھوڑوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، تب آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور یا اللہ ہم تو تیار تھے، جہاں جہاں آپ کی زمین ہے وہاں وہاں آپ کا دین قائم کریں. ہم اس کے لیے نکلے ہوئے تھے. جب تک سمندر کی لہروں نے ہمارے گھوڑوں کی ٹانگیں روکی نہیں ہے تب تک ہم آگے بڑھتے رہے. جو اقبال نے کہا تھا نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دنیا کا کوئی ایک کونا ایسا نہ رہ جائے کہ اللہ کا دین جس پہ قائم نہ ہو. یہ صحابہ کا دور تھا، ایک ہمارا دور ہے ماشاءاللہ. ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں دنیا کا کوئی 1 انچ مل جائے جس پہ اللہ کا دین قائم ہو. چلو خوش ہو لیں کہ کہیں تو ہے. یہ ہے رسول اللہ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. یہ جو دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے والے ہیں ان کے لیے کچھ ہدایات ہیں. اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کیجئے. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہا کیجئے. وہ جو دین قائم کرنے کے دعوے دار ہوں ان کی زندگیاں نیکیوں سے بھرپور ہونی چاہیے اور گناہوں سے دور ہونی چاہیے. ان کی اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی شائبہ نہ ہو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کیجئے کہ آپ اس سے زیادہ چاہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہا کریں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ بڑا مشکل دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں پر ہرگز آسان نہیں ہوگا. ذرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیں. وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. یہ ولید بن مغیرہ کی مذمت آ رہی ہے ان آیات میں سورہ مزمل کی، مدثر کی. ولید بن مغیرہ مکہ کا ایک سردار تھا، بہت بڑا انٹلیکچوئل آدمی تھا، بڑا سمجھدار، بڑا دانشمند، اوپر سے اکلوتا تھا. والدین نے اس کی تربیت پر بڑی توجہ دے رکھی تھی، اور یہ اتنا بڑا سردار بنا تھا کہ مکہ میں ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا. اس کے سامنے حق واضح ہو گیا. اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں. آپ کی دعوت لاجیکل ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پتھروں کے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ وحدہ لا شریک سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. سمجھ گیا تھا، اچھی طرح سمجھ گیا تھا. اللہ نے اس پہ بڑی نعمتیں کر رکھی. خود اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا، اور اللہ نے اسے 10 بیٹے دیے تھے، تندرست و توانا، ہر وقت اس کی خدمت کے لیے موجود ہوتے تھے. اور پھر مال اتنا تھا کہ مکہ سے لے کر طائف تک اس کی پراپرٹیز ہی پراپرٹیز تھی، جائیدادیں، تجارتیں الگ تھیں، مویشی الگ تھے، سب کچھ ملا ہوا. اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے اتنی نعمتیں دی ہوں اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھے اور اس پر ایمان لائے. ولید بن مغیرہ سمجھ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، لیکن اسے اندر سے خوف تھا. اور وہ خوف یہ تھا کہ اگر میں ایمان لے آتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو مشرک ہیں، جو سردار ہیں مکہ کے، ان میں میری عزت کم ہو جائے گی، مجھے تانے سننے پڑیں گے، مجھ پر تنقیدیں ہوں گی، کریٹیسزم ہوگا مجھ پر. اس خوف سے وہ ایمان نہیں لایا. اب دیکھیے اللہ نے اس کی کیسی مذمت کی ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا مجھے اور اس شخص کو کا معاملہ رہنے دیں جس کو میں نے اکلوتا پیدا کیا ہے. وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اسے بڑھنے والا مال عطا فرمایا ہے. وبنین شہودا، اور وہ بیٹے دیے ہیں اسے جو پاس رہنے والے ہیں. ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے تیاری کی ہے، سامان کی خوب تیاری.
اور میں نے اسے خوب اس کے لیے سامان تیار کر دیا ہے. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ امید کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا. اس کی طمع ختم نہیں ہو رہی، اس کا لالچ کم نہیں ہو رہا. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے. سأرہقہ صعودا، جلد میں اسے تکلیف دوں گا اس دشوار گزار چڑھائی کے چڑھنے کی. اسے قیامت والے دن جہنم کا عذاب دیا جائے گا، ان مشکل گھاٹیوں سے گزارا جائے گا. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور کیا اور اس نے ایک بات طے کر لی. فقتل کیف قدر، مارا جائے، ہلاک ہو جائے، جو بات اس نے طے کر رکھی ہے. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے اپنی تیوری چڑھائی اور منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا. فقال، اور کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ ایک جادو ہے جو بڑا پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ بس ایک انسان کا کلام ہے. معاذ اللہ. سأصلیہ سقر، اللہ فرمانے جلد ہی میں اسے سقر میں داخل کروں گا، جہنم میں. وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو وہ سقر کیا ہے، وہ جہنم کیا ہے، اس کی ہولناکی اور اس کی شدت کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے. لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دینے والی ہے. علیہ 19، اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جہنم پر معمور فرشتوں کو مقرر نہیں کیا. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی تعداد نہیں رکھی مگر آزمائش کے لیے، ان کے لیے جن لوگوں نے کفر کیا ہے. یہ بعض مفسرین کی رائے اس میں یہ ہے کہ جہنم میں 19 مختلف طرح کے عذاب ہوں گے. اب جب اللہ نے فرمایا، بعض لوگ یہ بھی رائے کہ 19 فرشتے ہوں گے، تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے، بھائی ہم تو تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک جتنے لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے. یہ 19 فرشتے ان کو کیسے ان کی حفاظت کریں گے؟ صرف اتنے سے فرشتے؟ ہم تو ان فرشتوں کو انہیں مذاق میں تمسخر اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے، ہم تو یہ 19 فرشتوں کو باتوں میں لگائیں گے، باقی لوگ ادھر سے نکل جائیں گے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ہم نے تو امتحان کے طور پر اس تعداد کو بیان کیا ہے. لِيَسْتَيْقِنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین کر لیں وہ جنہیں کتاب دی گئی ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور ایمان والے اپنے ایمان میں اور بڑھ جائیں، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور شک نہ کریں وہ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ایمان والے بھی. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا اور کافر بھی. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس کو مثال کے طور پہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال سے؟ کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیا کرتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، کوئی نہیں جانتا تمہارے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے. وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ نہیں ہے مگر نصیحت ہے انسانوں کے لیے. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک شے ہے. نذیرا للبشر، انسان کو خبردار کرنے والی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ یہ آگے بڑھے گا اور یا پیچھے ہٹے گا. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص گروی رکھا ہوا ہے اس کے بدلے میں جو اس نے کمایا ہے. اگر اس نے اچھے اعمال کمائے ہوں گے تو یہ جنت کے بارے میں گروی رکھا جائے گا، جنت اس کو عطا کر دی جائے گی. اور اگر اس نے بدکاریاں کی ہوں گی تو پھر جہنم ملے گی اسے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. فی جنات یتساءلون، جنتوں میں وہ سوال کریں گے. عن المجرمین، مجرموں سے. یہ دائیں ہاتھ والے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے تختوں پر جلوہ افروز ہیں اور اللہ کی نعمتوں اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اب ان کو خیال آئے گا کہ یہ جہنمی جہنم میں کیوں ہیں. یہ ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر،
کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ اتنے غفور الرحیم رب کے ہونے کے باوجود تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اب جواب سنیں، وہ جہنمی کیا جواب دے رہے ہیں. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسی حرکتیں اور ایسے اعمال تو نہیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہوں اور ہم بھی وہ پرفارم کر رہے ہیں. فرمایا قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاعِدِينَ، اور ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول بحثیں کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ یقینی بات یعنی موت آن پہنچی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ہرگز سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گی. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو نے کیا ہے کہ وہ قرآن مجید سے رخ پھیرنے والے ہیں. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، جیسے وہ بدک کر بھاگنے والے گدھے ہیں. فَرَّتْ مِنْ كَسْوَرَةٍ، جو شیر سے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. یعنی ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے قرآن سے بھاگتے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے ان یؤتا صحفا منشرہ، کہ اسے لکھے ہوئے صحیفے دیے جائیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی ہینڈ رائٹنگ میں کوئی شے آئے گی تو ہم مانیں گے اللہ کا کلام. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن مجید تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. هو اہل التقوی، وہی اس لائق ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے. واہل المغفرہ، اور وہی اسی کے لائق ہے بخشش فرمانا. وہ معاف کرنے والا ہے، اس جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں. وہ بخشنے والا ہے، اس جیسا بخشنے والا کوئی نہیں. سورۃ المدثر کی تکمیل ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ وقفہ کریں گے 15 منٹ کا. وقفے کے بعد انشاءاللہ سورۃ القیامہ سے شروع کریں گے. آج 27ویں شب ہے. ہمارا جو یہ دوسرا سیشن ہے آج انشاءاللہ یہ بہت دلچسپ اس اعتبار سے ہوگا کہ دوسرے سیشن کے بالکل آغاز میں ہم نے سورۃ القیامہ شروع کرنی ہے انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ. اس سورہ مبارکہ کو ہم پڑھیں گے دوسرے سیشن میں. اس کے بعد سورۃ الانسان ہے اور اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے. 29واں پارہ انشاءاللہ ختم ہوگا اور 30ویں پارے کا آج ہی انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چند اعلانات ہیں. ایک تو یہ جو تذکیر بالقرآن کورس